رمضان رمضان عشق ہے، رمضان عشق ہے، رمضان عشق ہے، رمضان عشق ہے، رمضان عشق ہے۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وانتم عاکفون فی المساجد، صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے اعتکاف، کیونکہ رمضان کا آخری عشرہ ابھی شروع ہونے والا ہے۔ چونکہ آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھنا سنت علی الکفایہ ہے، اس لیے مناسب سمجھا کہ اسی حوالے سے گفتگو کی جائے۔ اعتکاف کے معنی کیا ہیں؟ الخلوۃ للہ والانقطاع من الناس، اللہ کے لیے تنہائی اختیار کرنا اور لوگوں سے الگ ہونا، اللہ کے لیے وقت نکالنا اور دنیا سے الگ ہو جانا۔ تو اعتکاف جو ہے یہ اس کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اعتکاف واجب ہے، نمبر 2 اعتکاف سنت، اور نمبر 3 اعتکاف نفل۔ اعتکاف واجب کیا ہے؟ اعتکاف واجب یہ ہے کہ انسان اپنے اوپر اعتکاف کو لازم کرے، جیسا کہ کوئی نظر مانے کہ میرا فلاں کام اگر ہو گیا تو میں 3 دن جو بھی ہے اعتکاف میں بیٹھوں گا، اور اگر وہ کام ہو گیا تو اس کا جو ہے اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اعتکاف میں بیٹھے، تو یہ واجب ہے۔ اعتکاف سنت کون سا ہے؟ سنت اعتکاف جو ہے یہ رمضان کے آخری عشرے میں سورج 20 روزے کے سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں جانا، اور رمضان کے آخری یعنی شوال کا چاند نظر آنے تک مسجد میں اللہ کے لیے رہنا اور اس میں ذکر و اذکار کرنا، عبادت کرنا، یہ اعتکاف سنت علی الکفایہ ہے۔ سنت علی الکفایہ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر کسی محلے میں کوئی ایک شخص بھی اعتکاف میں نہیں بیٹھتا ہے تو سارے محلے والے گناہ گار ہوں گے، اور اگر کسی محلے میں ایک شخص بھی اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو سارے محلے والوں کی طرف سے اعتکاف ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر جتنے بھی لوگ زیادہ اعتکاف میں بیٹھیں گے تو اتنا ثواب ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس محلے پر، اس معاشرے پر، لوگوں پر رحمت نازل فرمائیں گے۔ تو جتنے زیادہ لوگ بیٹھیں گے اتنا ہی فائدہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العواشر الآخرہ، نبی علیہ السلام رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے یہاں تک کہ وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ اور فرمایا کہ نبی علیہ السلام کے انتقال کے بعد آپ کی ازواج مطہرات بھی اعتکاف میں بیٹھتی رہی ہیں۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام کو معمول رہا، اور نبی علیہ السلام اہتمام کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے۔ اب اعتکاف کی فضیلت اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل فرما دیتے ہیں۔ اب 3 خندق کیا مطلب؟ ایک خندق کا فاصلہ جو ہے وہ زمین اور آسمان کے برابر فاصلہ ہے۔ اب 3 خندقیں فاصلے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو جہنم سے بہت دور فرما دیتے ہیں۔ دور فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور اس کو اجر عظیم عطا فرماتے ہیں، کیونکہ جتنے انسان کے گناہ نہیں ہوں گے اور ثواب زیادہ ہوگا اتنے ہی وہ انسان جہنم سے دور ہوگا اور جنت کے قریب ہوگا۔ تو اعتکاف میں بیٹھنا انسان کو جنت کے قریب کر دیتا ہے اور جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے
نفلی اعتکاف جو ہے، نفلی اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ انسان کسی بھی وقت مسجد میں جائے، نماز کے لیے مسجد میں جائے اور اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھے، چاہے 10 منٹ ہو، 15 منٹ ہو، 1 گھنٹہ ہو، جتنا بھی ہو، اعتکاف کی نیت سے مسجد میں جا کر بیٹھے تو یہ اعتکاف نفلی ہے، اس کا بھی بڑا اجر و ثواب ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص مغرب اور عشاء کے درمیان جو ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کر مغرب اور عشاء کے درمیان اعتکاف کی نیت سے بیٹھے، فرمایا کہ تو اس کے لیے اللہ پر لازم ہو جاتا ہے کہ اللہ جل شانہ اس کے لیے جنت میں محل تیار کرے، یعنی اللہ جل شانہ اس کے لیے جنت میں محل تیار فرما دیتے ہیں۔ تو اتنا بڑا ثواب ہے اعتکاف میں بیٹھنے کا، اور اللہ جل شانہ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اور یہ آخری عشرے ہیں، اس میں جو ہے اعتکاف میں بیٹھنا جتنا ہو سکے، جتنے مسلمان ہیں اگر وہ فارغ وقت ہے یا وقت نہیں ہے تو وقت نکال کر اعتکاف میں بیٹھیں تو اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اب اعتکاف میں یہ ہے کہ انسان مسجد میں جب داخل ہو جائے تو یہ نہیں کہ فضول باتیں کرے یا ایسے ہی وقت گزارے، بلکہ کیا کرے، انسان جو ہے وہ مسجد میں رہ کر تنہائی میں اللہ کی عبادت کرے، ذکر و اذکار کرے، اور فضول لغویات اور فضول باتوں سے احتراز کرے، اور بلا وجہ مسجد سے باہر نہ نکلے۔ اگر کوئی شخص بلا وجہ بلا عذر کے مسجد سے جیسے باہر نکلے گا، ایک قدم بھی باہر رکھے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، شرعی عذر یا ضرورت، جتنی جو انسانی ضرورت ہے اس کے لیے اگر انسان مسجد سے باہر نکلتا ہے تو پھر وہ ضرورت ہے، جیسے تقاضے کے لیے انسان باہر نکلتا ہے، یا یہ کہ یہاں تک فرمایا کہ فقہاء نے کہ اگر وہ گھر سے کوئی کھانا لانے والا نہیں تو وہ گھر سے کھانا لانے کے لیے باہر سے مسجد سے باہر نکل سکتا ہے۔ لیکن ایسے جو ہے بلا وجہ بلا عذر جو ہے مسجد سے قدم باہر رکھے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے جو ہے انسان جب اللہ سے خلوت کرتا ہے، اللہ کے لیے تنہائی اختیار کرتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس وقت کو قیمتی بنائے اور اللہ کے ذکر و اذکار میں اس وقت کو گزارے، ورنہ جو ہے اگر وہ انسان ایسے بیٹھا رہے تو پھر وہ جو ہے اس کو جو ثواب ملنا چاہیے تھا اور جو جتنا اس کو جو ہے اجر ملنا چاہیے تھا وہ اجر نہیں ملے گا۔ اس طرح مرد حضرات کی طرح خواتین کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں۔ ان کے لیے یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں کوئی خاص مخصوص جگہ بنا لیں اور اس میں جو ہے اعتکاف میں بیٹھیں اور ذکر و اذکار کریں، اور یہاں تک فرمائیں کہ اگر گھر میں کوئی کاج کرنے والا نہیں ہے تو پھر وہ اپنے گھر کے کام کاج بھی کر سکتی ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے جیسے وقت ملے جا کے اعتکاف میں بیٹھیں۔ تو اعتکاف جو ہے یہ انسان کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، دھو لیتا ہے، اور فرمایا کہ جو شخص اعتکاف میں بیٹھتا ہے اور اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے وہ باہر جو ہے کوئی نیک کام ہے اس میں شامل نہیں ہو سکتا ہے، جیسے مریض کی عادت ہے، جیسے نماز جنازہ ہے، دوسرے نیک اعمال جو باہر ہوتے ہیں یہ اس میں حصہ نہیں لے سکتا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو یجزی لہ کعامل الحسنات، اس کو باہر جو نیکیاں ہو رہی ہیں، لوگ نیکیاں کرتے ہیں، ان کے برابر اعتکاف میں بیٹھنے والے کو بھی ثواب ملے گا۔ تو یہ اتنا بڑے اجر عظیم اجر کا باعث عمل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے رمضان کے آخری عشرے میں اہتمام کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔